دوسری چیز جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے وہ ہے آنکھ، وہ ہے نظر۔ یقین رکھو شیطان کے زبردست تیروں میں سے ایک تیر ہے ہماری تمہاری نگاہ۔ جس نوجوان نے اس راز کو سمجھ لیا، اگر اسے دنیا میں کچھ بننا ہے، اگر اس کو زمانے کی خرابیوں اور ماحول کی خرابیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، تو کان کے بعد آنکھ کو بچا کر رکھنا ہے۔ بہت بڑا امتحان ہے نوجوانوں، چیلنج ہے، بڑا چیلنج ہے۔ شیطان اس بات کا ایک عجیب سما باندھتا ہے، حسن کو بے نقاب کر کے باہر نکالتا ہے، لڑکیوں اور عورتوں کو باہر نکالتا ہے، تعلیم کے نام پر، ایجوکیشن کے نام پر، جاب کے نام پر، سروس کے نام پر، مارکیٹنگ کے نام پر، تفریح کے نام پر، گھومنے پھرنے کے نام پر، نہ جانے کن کن عنوانوں پر لڑکیوں اور عورتوں کو بے نقاب اور بے پردہ کر کے باہر نکالتا ہے، اور مردوں کو بے چین کرتا ہے کہ وہ دیکھیں، مردوں کو بے قرار کرتا ہے کہ وہ دیکھیں۔ اور یہ دونوں سماج کے قیمتی حصے، جو اگر یہ دونوں میل اینڈ فیمیل، بوائز اینڈ گرلز، اگر یہ دونوں کسی سماج کے پاکیزہ ہو جائیں اور ویلیوز پر یقین رکھنے لگیں اور آئندہ کے لیے اس بات کا تہیہ کر لیں کہ نہ صرف یہ کہ مجھے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنی فیملی کو بھی بچانا ہے، اور جہاں تک ہو سکے اپنے رشتہ داروں، اپنے قریبی لوگوں، اپنے نیئر اینڈ ڈیئر ونس، اور یہاں تک کہ اپنے پورے علاقے کے اندر ایک پاکیزہ تہذیب کو پھیلانا ہے، لیکن یہ نہ کر پائیں لوگ۔ اس کے لیے ایک طرف تو بے پردگی پھیلائی جاتی ہے، بے حیائی پھیلائی جاتی ہے، بے شرمی پھیلائی جاتی ہے، اور لڑکیوں اور عورتوں کو پردے سے دور کیا جاتا ہے، ان کے دلوں کے اندر پردے کی حقارت بٹھائی جاتی ہے۔ ان کی سمجھ میں یہ آتا ہے کہ پردہ ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے، ان کی سمجھ میں یہ آتا ہے کہ بے پردگی روشن خیالی کی علامت ہے، ان کی سمجھ میں یہ آتا ہے کہ بے پردگی دراصل ماڈرنزم کی علامت ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں اپنے عزیز نوجوانوں کے سامنے بوجھل قسم کی دینی تقریر نہیں کرنا چاہتا، میں ان سے ان کی زبان میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے کوئی یہ بتائے، کوئی ایک نام دے دے کہ جس عورت نے، جس لڑکی نے اپنے آپ کو بے نقاب اور بے پردہ کیا ہو، اور جس نے اپنے حسن کو پبلکلی ڈیمانسٹریٹ کیا ہو، اور جس نے خود اپنے حسن کے ذریعے سے سماج کے کرمنلز کو انوائٹ کیا ہو، کسی ایک عورت کا ایسا نام دے دو، اس سے انسانیت کو کبھی بھی کوئی اچھا سبق ملا ہے؟ اس کی پیٹ سے جو بچے پیدا ہوئے ہیں، کیا ان بچوں نے انسانیت کو کوئی خدمت کی ہے؟ کیا اس کے گھروں کے اندر سے کوئی ایسا امام وقت کا رہبر ملا ہے، کوئی وقت مجدد ملا ہے، کوئی زمانے کی باطل طاقتوں کی کلائی موڑ دینے والا کوئی بہادر سپوت ایسی کسی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے؟ عزیز بچیاں بھی شاید یہاں پر یہ بیان سن رہی ہیں، اللہ تمہاری عصمتوں کی حفاظت کرے، اللہ تمہاری عزتوں کی حفاظت کرے، اور اللہ تم کو یہ سمجھ دے کہ سماج میں ہزاروں لٹیرے تمہاری عزت کو لوٹ لینے کے لیے باہر پھر رہے ہیں۔ تمہارے سامنے تاریخ ہونی چاہیے، تم پوچھو اپنے استادوں اور استانیوں سے، تم یہ سوال پٹ کرو، بتاؤ کہ وہ کون سی خواتین ہیں جنہوں نے سماج کو کچھ قدریں دی ہوں اور وہ بے پردہ اور بے حیا رہی ہوں۔ ساری دنیا کی بے پردہ خواتین کو ایک پلڑے میں رکھ دو، اور گستاخی معاف ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دو، اور مجھے بتاؤ کہ دنیا میں کسی لیڈی، کسی عورت کو کوئی نام لینے کا حق حاصل ہے ام المومنین عائشہ کے مقابلے میں؟ عقیدت کی بات نہیں کر رہا ہوں، تاریخی سچائیوں کی بات کر رہا ہوں۔ دنیا میں جتنے اچھے انسان پیدا ہوئے ہیں، وہ اچھے انسان ان ماؤں نے جنم دیے ہیں، اور ان ماؤں نے ان انسانوں کی تربیت کی ہے جن ماؤں نے اپنے بدن کا ایک ناخن بھی کسی نامحرم کو دیکھنے نہیں دیا۔ شریف عورتیں ہوا کرتی تھیں، باحیا عورتیں ہوا کرتی تھیں، ویلیوز پر یقین رکھنے والی عورتیں ہوتی تھیں۔ جتنے امت کے بڑے بڑے امام گزرے ہیں، چاہے وہ سلطان صلاح الدین ایوبی ہوں، چاہے وہ ٹیپو سلطان ہوں، چاہے وہ سید احمد شہید ہوں، چاہے وہ ابن تیمیہ اور ابو حنیفہ ہوں، اور چاہے وہ امام بخاری ہوں، اور چاہے وہ بایزید بسطامی ہوں، اور چاہے وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی ہوں، جو بھی نام لوگے تم، وہ سب وہ ہیں
جن کی مائیں پردہ نشیں پاک دامن اور باحیا عورتیں ہوتی تھیں۔ اے عزیز بچیوں، تمہاری پاک دامنی کی دعائیں قوموں کی تقدیریں بدل سکتی ہیں۔ اپنے مقام کو پہچانو۔ ایک مشہور تاریخی واقعہ ہے، ایک علاقے کے اندر بارش رک گئی تھی، بہت دن تک بارش نہیں ہوئی، قحط پڑ گیا، ڈراٹ پڑ گیا، جانور بھی پریشان، کھیتیاں بھی سوکھ گئیں۔ لوگوں نے کہا کہ بھئی اب تو سب لوگ گاؤں خالی کرو، میدان میں جمع ہو کر نماز استسقاء پڑھو، اللہ سے توبہ کرو، معافی مانگو۔ یقیناً ہمارے گناہوں کی وجہ سے بارش رک گئی، لیکن لوگ صبح سے شام تک دعائیں مانگتے رہے، بارش کی ایک بوند نہیں آئی۔ بھیڑ پریشان تھی کہ کیا ہو رہا ہے، اللہ آپ معاف کر دیجئے، اللہ آپ معاف کر دیجئے۔ ادھر دیکھا ایک قافلہ جا رہا تھا، اونٹوں کا قافلہ، مسافروں کا۔ اس پر ایک اونٹ پر ایک پردہ نشیں عورت بیٹھی تھی اور اس کا بیٹا تھا۔ اس عورت نے مجمع کو دیکھا تو اس نے قافلے کو رکوایا اور بیٹے سے کہا کہ بیٹا جا کر دیکھو، پوچھو کیا بات ہے، یہ لوگ کیوں یہاں پر جمع ہیں میدان میں اور رو رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں۔ بیٹا گیا، جا کر پوچھا اس نے کہ کیا بات ہے۔ لوگوں نے اس کو بتایا کہ بارش نہیں ہو رہی ہمارے علاقے کے اندر، سب پریشان ہیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں، بارش مانگ رہے ہیں۔ بیٹا واپس آیا، اپنی ماں سے کہا، ماں بھی دعا میں لگ گئی اور بیٹا بھی دعا میں لگ گیا۔ بیٹے نے اپنی ماں کا برقع پکڑا اور ماں کا برقع پکڑ کر اللہ سے کہا کہ اللہ اگر میری ماں پوری زندگی پاک دامن رہی ہے تو اپنی ماں کی پاک دامنی کا واسطہ دے کر آپ سے مانگتا ہوں اس گاؤں میں برسات بھیج دیجئے، بارش بھیج دیجئے اللہ۔ ابھی اس نے دعا کر کے ہاتھ اپنے چہرے پر پھیرا بھی نہیں تھا کہ کالی گھٹا چھا گئی اور بارش، زمزم بارش برسنے لگی۔ مجمع کے اندر کھلبلی مچ گئی، قافلہ چل پڑا۔ مجمع نے کہا کہ نہیں، دوڑو دوڑو، روکو، یہ پوچھو کہ اس میں کوئی اللہ کا ولی ضرور ہے۔ آ کر پوچھا کیا ہوا، یہ کیسے ہم لوگ دن بھر روتے رہے اور بارش نہیں ہوئی۔ بہت اصرار کیا تو بیٹے نے کہا مجھے تو کچھ نہیں معلوم، میں نے تو آپ لوگوں کی پریشانی دیکھ کر اپنی ماں کا برقع پکڑ کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی اور یہ کہا تھا کہ اللہ اگر میری ماں زندگی بھر پاک دامن رہی ہے تو اس کی پاک دامنی کا واسطہ دے کر دعا مانگتا ہوں، اللہ بارش بھیج دیجئے۔ اللہ نے بارش بھیج دی۔ اے بچیوں، اگر پاک دامن رہو گی تو تمہارے وسیلے سے قوموں کی قسمتیں بدلیں گی۔ اپنے مقام کو پہچانو۔ کیا ہو گیا ہماری بچیوں کو، کیا ہو گیا ہمارے نوجوانوں کو؟ تم دکھاتی ہو اور نوجوان لڑکے دیکھتے ہیں۔ دکھانے والے دکھانے سے توبہ کریں اور دیکھنے والے دیکھنے کی عادت چھوڑیں۔ جب سماج پاک بن پائے گا، جب سماج پاک بن پائے گا، معاشرہ پاک نہیں بن سکتا اس مغربی تہذیب کے جیتے جی جو ہمارے گھروں میں گھس گئی ہے۔ اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے میرے عزیز نوجوانوں کو تمہارے پیشانیوں سے ایمان کا نور جھلکتا ہے، تمہارے اندر جذبات نظر آتے ہیں کہ تم چاہتے ہو کہ نیک بنو، تم چاہتے ہو کہ تم کسی طرح ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، لیکن دوستو عزیزو تمہیں مضبوط ارادہ کرنا پڑے گا، مضبوط ارادہ کرنا پڑے گا۔ ایسا ارادہ کہ تم روزانہ جب کالج جاؤ، جب روزانہ تم اپنی اسٹڈی سینٹر میں جاؤ، جب روزانہ تم گھر سے باہر نکلو تو نکلنے سے پہلے کیا میں تم کو آج ایک مشورہ دوں کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگا کرو کہ اللہ میں کمزور بنتا ہوں آپ کا، اللہ میں آپ کا کمزور بنتا ہوں، باہر شیطان کے جال پڑے ہوئے ہیں، اب باہر بہت مصیبت ہے، اللہ میں کیسے اپنی نظر کو بچاؤں؟ اگر نہیں پڑھتا تو مشکل اور کالج جاتا ہوں تو مشکل، میرے اللہ تو مجھے بچا لے۔ 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کر کے جاؤ، درود شریف پڑھ کے جاؤ، اللہ کے رسول کے وسیلے سے دعا مانگ کر جاؤ، اور پھر دیکھنا تم کالج میں جاؤ گے، 12 گھنٹے کالج میں گزارو گے، 8 گھنٹے گزارو گے، ایک بار بھی بد نظری کا گناہ نہیں ہوگا، ایک بار بد نظری کا گناہ نہیں ہوگا۔ اپنی آنکھوں کو کنٹرول کرو۔ دونوں کی ذمہ داری ہے، دونوں کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی مصلحتوں کے تحت یہ میل میں اور فیمیل میں اٹریکشن رکھا ہے۔ یاد رکھنا، میں آج بہت کھل کر بات کرنا چاہتا ہوں، میل اور فیمیل کے درمیان، بوائز اینڈ گرلز کے درمیان یہ اٹریکشن اللہ نے رکھا ہے، بڑی مصلحتوں کے تحت رکھا ہے۔ یاد رکھنا، یہ اٹریکشن اگر نہ ہوتا
تو کوئی لڑکا بھی شادی کے لیے آمادہ نہ ہوتا, کوئی لڑکی بھی شادی کے لیے آمادہ نہ ہوتی, اور شادیاں نہ ہوتی تو کیسے ایک فیملیاں بنتی, کیسے انسانی نسل چلتی. انسان کا بچہ کتے کے بچے کی طرح سڑک پر نہیں پل سکتا, انسان کا بچہ مرغی کے چوزے کی طرح سڑک پر نہیں پل سکتا. انسان کے بچے کو ایک لونگ اینڈ شیئرنگ اور ایک کیئرنگ قسم کی ایک ممتا کی ضرورت ہے, ایک ماں کی ضرورت ہے بچے کو, ایک باپ کی ضرورت ہے بچے کو, ایک فیملی کے ہولڈ اور رشتے کی ضرورت ہے بچے کو. اللہ تعالیٰ نے اس لیے مردوں اور عورتوں کے اندر, بوائز اینڈ گرلس اور میل اور فیمیل کے اندر ایک زبردست اٹریکشن رکھا ہے. یہ اٹریکشن صرف عشق اور حسن کے تبادلے کے لیے نہیں ہے, صرف عشق کے نظارے اور حسن کے نظارے کے لیے نہیں ہے, یہ اٹریکشن رکھا ہے خاندان کے بنانے کے لیے. یہ اٹریکشن نہ ہوتا تو یقین مانو تم میں سے کسی کا نکاح پڑھانے کے لیے کوئی بلایا جاتا تو تم چپل جوتے چھوڑ کے بھاگتے, تم بھاگتے اور سڑک پر دوڑتے ہوئے پکڑے جاتے, اور تم اور دو تیز بھاگتے, اور لوگ کہتے کہ کیوں بھاگ رہے ہو بھائی, کیا مصیبت آئی ہے؟ تو تم کہتے کہ میری شادی کرانے جا رہے ہیں, میرا نکاح جا رہے ہیں, پلیز سیو می. میں کہاں اپنی آزادی خراب کروں گا, میں کہاں ایک ذمہ داری, ایک مصیبت قبول کروں گا؟ باپ بننا پڑے گا, پھر شوہر بننا پڑے گا, باپ بننا پڑے گا, اس کا بھی خرچہ لاؤ, اس کا بھی علاج کراؤ, اس کا بھی شادی. تو میں مستی کر رہا ہوں. اگر یہ اٹریکشن نہ ہوتا تو کوئی لڑکی شادی کے لیے آمادہ نہ ہوتی. آج تو حالت یہ ہے کہ ہر لڑکی شادی کے سپنے دیکھتی ہے, ہر لڑکا شادی کے خواب دیکھتا ہے. یہ صرف خدا کی طرف سے ایک پلاننگ ہے, ایک انتظام ہے. اس کی راز کو سمجھو. یہ اٹریکشن زندگی کا اصل مقصود نہیں ہے. یہ اٹریکشن ذمہ داریوں کو قبول کرنے پر آمادہ کرنے کے لیے اس حکیم خدا نے ہمارے اندر رکھا ہے, تاکہ کسی طرح ذمہ داری قبول کی جائے, کسی طرح ریسپانسبلٹی کا توق اپنے گلوں میں ڈالا جائے. یہ اٹریکشن, اگر یہ سمجھ لیا گیا کہ یہ اٹریکشن کسی بڑے مقصد کی خاطر ہے, تو انسان پھر یہ کوشش کرے گا کہ اس اٹریکشن کو قابو میں رکھے, اس اٹریکشن پر کنٹرول کرے, اور اپنی زندگی کو ایک بامقصد بنائے. صرف حسن کا تماشا دکھانا لڑکیوں کا زندگی کا مقصد بن جائے, صرف حسن کا تماشا دکھانا عورتوں کا مقصد بن جائے. مجھے حیرت ہوتی ہے, میں سچ کہتا ہوں, میں نے کل بھی کہا تھا, میں بار بار یہ بات سوچتا ہوں, میری سمجھ میں یہ بات بالکل نہیں آتی. کیوں لڑکیاں اس بات کو نہیں سمجھتی کہ ان کا حسن اور ان کا جسم ان کے بننے والے شوہر کی امانت ہے. وہ ہر ایک کے لیے پبلک پراپرٹی نہیں ہے, وہ پبلک کی پراپرٹی نہیں ہے کہ ہر ایک اس کو دیکھے اور داد دے, اور ہر ایک ٹیز کرے, اور ہر ایک جملے کسے, اور ہر ایک اس کے بعد پیچھا کرے اور سیٹیاں بجائے, اور ہر ایک تنہائیوں میں ملنے کی کوشش کرے. وہ نہایت ناسمجھ لڑکیاں ہیں جو اس تخلیقی راز کو اور خدا کی تخلیقی اسکیم کو نہیں سمجھتی, اور وہ لڑکے انتہائی ناسمجھ, اور وہ اس بات کو بالکل نہیں سمجھتے, اس بات کو نہیں سمجھتے جس کا قرآن مجید میں اعلان کیا گیا ہے کہ تم اگر ناپاک رہو گے تو تمہاری قسمت میں کبھی پاک دامن لڑکی نہیں لکھی جا سکتی. اور لڑکیوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ تم اگر ناپاک بنو گی تو تمہاری قسمت میں کبھی بھی پاک دامن لڑکا نہیں لکھا جا سکتا. الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات والخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا, دو قسم کے لڑکے ہیں اور دو قسم کی لڑکیاں ہیں, دو قسم کے مرد ہیں اور دو قسم کی عورتیں ہیں. ایک طیب مرد ہیں, ایک طیبات لڑکیاں اور عورتیں ہیں. جو طیبات ہوں گی ان کو طیبون ملیں گے, جو طیب لڑکے ہوں گے ان کو طیبات ملیں گی, اور جو ناپاک لڑکے ہوں گے ان کو ناپاک لڑکیاں ہی ملیں گی, اور جو ناپاک لڑکیاں ہوں گی ان کو ناپاک لڑکے ہی ملیں گے. چنانچہ جتنی لو میرجز ہوتی ہیں اور جتنی پیار محبت کے داستانوں کے بعد جو لوگ شادی کا رشتہ پارٹنر بنانا پسند کرتے ہیں, شاید ان میں سے 80-90% شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں. اس لیے کہ وہی شوہر جو وہی لڑکا جو کل تک اس کو گرل فرینڈ بنائے ہوئے تھا, وہ گرل فرینڈ کے بعد جب وہ بیوی بنتی ہے تو اب وہ لڑکا برداشت نہیں کرتا کہ یہ کسی اور سے بات چیت کرے. اب وہ چاہتا ہے کہ میری وفادار بیوی بن کے رہے. سبحان اللہ, تم نے تو خود چوز کیا تھا ایک ناپاک لڑکی کو. تم کو معلوم تھا کہ وہ لڑکی اگر شادی سے پہلے تم سے باتیں کرتی تھی تو تم کو اطمینان تھا کہ وہ صرف تم سے باتیں کرتی تھی, وہ 10 لڑکوں سے اور باتیں نہیں کرتی تھی. جب اس کی بگڑی ہوئی عادتیں ہیں کہ وہ 10 مردوں سے
افیئر رکھے گی تو شادی کے بعد بھی وہ صرف تمہارے اوپر قناعت نہیں کرے گی، وہ اپنے پچھلے اور نئے دوستوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو برقرار رکھے گی اور اس کی وجہ سے گھروں میں جھگڑا ہو۔ اسلام بڑا دین فطرت ہے، اسلام بڑا خوبصورت ہے، اسلام سائنٹیفک ہے، اسلام نیچرل ہے، اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے وہ پورا دین اور پوری شریعت یقین مانو میرے اور آپ کے مسائل کا حسین ترین حل ہے۔ اپنی نگاہوں کو کنٹرول کرو، اپنی آنکھوں کو قابو میں کرو، کان اور آنکھوں کو قابو میں اگر کیا نا تو تیسرا جو آرگن خدا نے ذکر کیا ہے ان السمع والبصر والفؤاد، دل۔ اب مسئلہ ہے دل کا، اب باری ہے دل کی۔ جس کسی نے اپنے کان کو بھی بچا لیا اور اپنی آنکھوں کو بچا لیا گویا اس نے اپنے دل کو بچا لیا، اور جس نے اپنے دل کو بچا لیا، اپنے غلط خیالات سے دل کو بچا لیا، اس نے دراصل اپنی زندگی کو غلط اعمال سے بچا لیا، اس نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا، اس نے اپنی زندگی کو برباد ہونے سے بچا لیا، اس نے اپنے سیرت و کردار کو داغدار ہونے سے بچا لیا۔